السلام علیکم۔ دیکھیے، اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے 5 چیزوں کے اوپر، اس 5 پلر سمجھ لیجئے، اور اس میں جو سب سے پہلا پلر ہے، مضبوط ترین پلر ہے، جس کے اوپر سارے دوسرے پلر ہیں، سمجھ لیجئے، وہ ہے عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ دل کی گہرائی سے نہیں، مخرج سے نہیں نکلا ہے اپنے، اور اس کے اوپر پورا یقین نہیں ہے، تو کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ نہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے، نہ اہل بیت سے محبت کے دعوے، نہ صلاۃ، نہ صوم، نہ عمرہ، نہ حج، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر اگر کمی ہے یا اس کے اندر اگر نقص ہے، عیب ہے، تو پھر آپ کو کوئی عمل اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے، الفاظ کی حد تک تو سب اس کو کہتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں۔ آج ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ مرزا علی انجینئر کی۔ اس کے عقیدے کی خرابیاں میں اپنے یوٹیوب چینل کے اندر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ پھر کچھ صحابہ کو یہ لعن طعن کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اور ابھی اس کی آواز تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے، خود اس کی اپنی زبان سے آپ سنیں کہ اس مسئلے کو یہ اس انداز سے سمجھتا ہے، لیکن یہ مختلف مسلکوں کے شرک کو بیان کرنے کے بعد پھر ساتھ کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان کو چندہ دیتا ہوں، یعنی ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں۔ تو بتائیے کہاں گئی آپ کی توحید بھائی؟ آپ کی توحید تو اس وقت ختم ہوگی جب شرک کرنے والوں کو آپ اپنا امام مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں شرک کرنے والوں کو، اور پھر آپ کی زبان سے ہمیشہ مولا علی اور مولا علی نکلتا ہے۔ قوم پہلے اسی شرک کے اندر مبتلا ہے، تو ان کو شرک کی اور تھپکی دینا یہ بہت بڑی جہالت ہوتی ہے۔ یہ پہلے ان کا کلپ سنیے، اس کے اوپر میں مزید بعد میں تبصرہ کروں گا۔ دین توحید، اگر توحید نہیں ہے، نہ محبت اہل بیت آپ کے کام آنی ہے، نہ محبت رسول، نہ عشق صحابہ، سب کا سب زیرو سے ملٹیپلائی اللہ تعالیٰ کر دے گا اگر توحید نہیں ہے۔ جتنے بھی عبادت کی رسومات ہیں، نظر، نیاز، قربانی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھکنا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کے نام پہ یہ چورن بیچ رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو آپ نے پکارنا ہے، یہ کہہ کے کہ شہید زندہ ہے، تو بھائی مولا علی نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں یہ کہہ دیا؟ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے 31 نمبر، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے ان قریب مر جانا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو ڈائریکٹ اسی اللہ سے مانگنا ہے، اور یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ہر شخص اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ اگر حسن ابن علی کو مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بیچ میں ڈالنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، تو سرکار باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی ہمارے بزرگوں نے سکھایا، تو بھائی بزرگوں نے جو سکھانا تھا وہ تو مولا علی کا خطبہ موجود نہج البلاغہ میں، قرآن میں آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں آیا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اس کے باوجود کہ شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہو سورہ نمل کی، وہ ترجمہ بھی نہ پڑھ کے دیکھیں، اور وہ اٹھتے بیٹھتے اور ہستیوں کو پکارے، تو وہ ہستیاں تو خود اعلان برات ان سے کر دیں گی۔ اور یہاں پہ سنیوں نے جو تصوف کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کی ہے، اور مرے ہوئے بابوں کو جو دربار دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں اندر کون ہے، اوریجنل بندہ بھی ہو تب بھی مانگنا تو اللہ سے ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، کتنا کچھ سمجھتا ہے، اور اتنا ان کا شرک بیان بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کا یہ مضبوط عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ رکھے تو کوئی اس کو یعنی اہمیت نہ دے، چونکہ سب کو خوش کرنا ہے۔ حقیقت ٹی وی والا بھی اسی کے گن گاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں، تاکہ یہ عمران ریاض خان وہ بھی اسی سے متاثر ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو مرضی شرک کرو، یا علی مدد کہو، یا رسول مدد کہو، 11ویں کھاؤ، جو مرضی شرک، یعنی جتنا یہ کر رہے ہیں، اس شرک کے کرنے کے باوجود کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، شیعوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو جب مسلمان سمجھتی ہو تو پھر شرک کس چیز کا نام ہے؟ پھر توحید کس چیز کا نام ہے؟ بتاؤ، جب شرک آ گیا تو توحید تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو شرک کرنے والوں کی توحید
پھر شرک کرنے والوں کے نماز جنازے پڑھنا، پھر ان کو اپنا امام ماننا، پھر ان کو مسلمان سمجھنا، مومن سمجھنا، یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ یہ آپ کی توحید ہے بھائی، یہ قرآن و حدیث کی توحید نہیں ہے۔ یہ مرزا علی انجینئر کی توحید تو ہو سکتی ہے، یا ان صوفیوں کی توحید، بریلویوں کی توحید، دیوبندیوں کی توحید، اہل حدیث کی توحید، یہ کہیں بے شک ہم ان کو حق دیتے ہیں کہ یہ کہو گے تمہاری اپنی توحید ہے، لیکن یہ حق ہم کبھی نہیں دیتے ہیں کہ تم کہو کہ یہ قرآن کی توحید ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس توحید کو پیش کیا تھا کہ شرک کرنے والے بھی تمہارے امام ہوں، شرک کرنے والے بھی مومن ہیں اور نہ کرنے والے بھی مومن ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی توحید نہیں ہے بھائی۔ تو اسی وجہ سے تو آج خیر نہیں آ رہی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب جا کے سجدے بھی مزاروں کے سامنے کرتے ہیں، پھر ان کی توحید کے اندر کوئی فرق آتا ہی کوئی نہیں ہے، سارے لگے ہوئے ہیں۔ علی نے یہی نظم لکھی تھی، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ یعنی جو غیر دوسری قومیں ہیں وہ اگر ستاروں کو، سورج چاند ستاروں کو پوجیں تو وہ کافر ہوتے ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ کہ ان مومنوں کے لیے تو سب کچھ جائز ہے۔ یہ مومن جو ہو گئے، انہوں نے نام اپنا مومن رکھ لیا ہے، یہ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، اور مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائیں، جو مرضی کریں، واسطے وسیلے کے ساتھ مانگیں، براہ راست مانگیں، باباؤں سے مانگیں، مزاروں سے مانگیں، گنبد والے سے مانگیں، رکوع کریں، سجدے کریں، سجدہ تعظیمی ثابت کریں، جو مرضی کریں، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان چاہے۔ ان کا ایمان بگڑتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمان کو پوری زمین کے اوپر ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ اور خود اپنے ملک کا حال دیکھو کس طرح اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے ہمارا قصور کیا ہے، اور تمہارا قصور ہی یہی ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے ساتھ، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ غدار ہو۔